دوستو قرآن کریم کے یہاں پر اس لفظ پر کس طریقے سے وقف کریں گے آئیے سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو زبر میں سے ایک زبر کو پڑھنا، مزید الف کو پڑھیں گے، یعنی عوج عوج، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے۔ کیونکہ سورہ ابراہیم میں یہاں پر اگر آپ کو وقف کرنا تو یہ جو خالی یدیر اس کو نہیں پڑھنا، دو زبر میں سے ایک زبر کو پڑھیں گے، مزید جو زبر کو ہٹائیں اس کو ایک الف کے برابر تھوڑا ٹان کر پڑھیں گے، یہاں گنہ کرنا اور یہاں گنہ کرنا ہے، یعنی اس طریقے سے پڑھیں گے اجل مسمی، اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے، دو زبر میں سے ایک زبر کو پڑھیں گے، مزید ایک الف کے برابر ٹانیں گے، یہاں گنہ ہوگا، یعنی اجل مسمی۔ دوستو قرآن کریم کی سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 18 میں یہاں پر ایک چھوٹا نون ہے جو کہ نون قطنی ہے، اکثر لوگ نون قطنی کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ دوستو یہاں پر وقف کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس لیے اس نون کو پڑھنا ہے، زیر دے کر الف کو نہیں پڑھیں گے، یعنی کاف زبر کا، را زبر را، میم الف زبر ما، دال زیر دی، کرماد اشتدت کرماد اشتدت، اس طریقے سے یہاں پر اس نون قطنی کو پڑھیں گے، کرماد اشتدت کرماد اشتدت، اس طریقے سے یہ نون۔ دوستو قرآن کریم میں یہاں پر ایک چھوٹا نون ہے جس کو نون قطنی کہتے ہیں، یہ نون قطنی جملے کے بیچ میں پڑھا جاتا ہے اور جملے کا شروعات اس نون قطنی سے نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پر اس طریقے سے پڑھیں گے۔ دیکھیے خا زبر خا، با یزبی، سا زبر سا، تا زیر تی، خبیثتی، نون جیم زیر نج، تا سا پہ تس، سا تا زبر ست، خبیثتی نجتست، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے۔ قطنی ہے جو کہ جملے کے بیچ میں پڑھا جاتا ہے، تو پڑھنے کا طریقہ یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبیثۃ نجتثت۔ دوستو قرآن کریم کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں یہاں پر بہت مشکل الفاظ پر کس طریقے سے وقف کرنا آئیے سیکھیں گے، کیونکہ یا میں شد آ گیا ہے، تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہمیں وقف کرنا، ایک یا خا کے ساتھ ملے گا، دوسرا یا میں زبر ہے جو کہ جزم دے کر وقف کریں گے، یعنی بمصرخی بمصرخی، اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے، بمصرخی بمصرخی، اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے۔ پیسو دال دو زبردن ہے لیکن ایک زبر کو پڑھنا ہے، ایک زبر کو نہیں پڑھیں گے، یہ خالی یا کو پڑھنا نہیں، یہ رسم الخط ہے، لکھا جائے گا لیکن پڑھنا نہیں ہے، تو یہاں پر ہدا، تو یہاں سے دیکھیے علی النار ہدا، تو اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے۔ دوستو قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12 میں یہاں پر کس طریقے سے وقف کریں گے آئیے سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر تو پیستو واو دو زبر ون ہے اور یہ خالی ہے، تو یہ خالی یا کو پڑھیں گے نہیں، یہ رسم الخط ہے، اس کو لکھا جائے گا لیکن پڑھنا نہیں ہے، اور یہاں پر ایک زبر پڑھیں گے اور ایک زبر کو ہٹا دیں گے، مزید جو زبر ہٹائیں اس کو ٹانیں گے الف کے برابر، یعنی تو یہاں سے دیکھیے انک بالواد المقدس طوی، تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو پیستو واو دو زبر ون ہے، تو دو زبر میں سے ایک زبر کو پڑھیں گے، مزید ایک زبر کو ایک الف کے برابر ٹانیں گے، یا کو نہیں پڑھنا ہے، تو اس طریقے سے، تو دیکھیے یہاں سے انک بالواد المقدس طوی، اس طریقے سے وقف کریں گے۔ دوستو قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 10 میں یہاں پر کس طریقے سے وقف کریں گے آئیے سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو زبر میں سے ایک زبر کو پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر ٹانیں گے، یا کو نہیں پڑھنا ہے، یعنی علی النار ہدا، تو اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے۔ دوستو قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ میں یہ خالی الف جو دیکھ رہے ہیں یہ 31 نمبر آیت میں اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے، دوستو یہاں پر نہ تو زبر لگے گا نہ زیر لگے گا، یہاں پر آپ کو پیش لگانا ہے، کیونکہ تیسرے حرف کو دیکھنا، خالی الف کے بعد لام نہیں ہے تو زبر نہیں لگائیں گے اور زیر بھی نہیں لگے گا کیونکہ تیسرے حرف میں پیش ہے، تو پیش لگا کر اشدد بہ ازری، اس طریقے سے پڑھیں گے یہاں پر۔ دوستو قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 59 میں یہاں پر کافی ڈیفیکلٹ وقف ہے، سیکھیں گے کس طریقے سے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ضاد پیش ضو ہا دو زبر حن، تو یہاں تنوین کا دو زبر میں سے ایک زبر کو پڑھنا ہے، ایک زبر کو نہیں پڑھیں گے، مزید ایک الف کا برابر ٹانیں گے، خالی یا کو نہیں پڑھنا ہے، یعنی ضحا ضحا، اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں بھی دیکھیں اس لفظ پر کس طریقے سے وقف کریں گے، یہ سیکھیں گے۔ خالی یا کو نہیں پڑھنا، دو زبر میں سے ایک زبر کو پڑھیں گے، مزید ایک الف کا برابر ٹانیں گے، یعنی مکانا سوا، تو اس طریقے سے یہاں پر اس لفظ پر وقف کریں گے، مکانا سوا، اس طریقے سے وقف کریں گے، یا کو نہیں پڑھنا، ایک زبر کو پڑھیں گے، مزید ایک الف کا برابر ٹانیں گے، یعنی سوا۔ دوستو قرآن کریم کے اس لفظ پر کس طریقے سے وقف کیا جائے گا یہ سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر ضاد پیش ضو ہا دو زبر حن ضحن، لیکن ہمیں وقف کرنا ہے تو یہ خالی یا کو نہیں پڑھنا ہے، دو زبر میں سے ایک زبر کو پڑھیں گے، مزید ایک الف کا برابر ٹانیں گے، یعنی ضحا ضحا، اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے۔ دوستو قرآن کریم کی سورہ محمد آیت نمبر 15 میں یہاں پر اس مشکل لفظ پر کس طریقے سے وقف کرنا، آئیے۔ عین زبر آ، سین زبر سا، لام میم دو زر لم، میم پہ اسمو، صاد فا زبر صف، فا دو زبر فن ہے لیکن فا زبر فا ایک الف کے برابر ٹان کر پڑھیں گے، یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ عسلم مصفا، تو اس طریقے سے وقف کرنا ہے۔ دوستو قرآن کریم کی سورہ محمد اور آیت نمبر 15 میں یہاں پر بہت مشکل لفظ، آئیے سیکھیں گے کس طریقے سے اس مشکل لفظ کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خا میم زبر خم، را لام دو زیر رل، لام زال زبر لذ، زال زبر زا، تا لام دو زیر تل، لام شین زیر لش، شین کھڑا زبر شا، را زیری، بائے زیر بی، نون زبر نا۔ تو یہاں دیکھیے خمر لذت للشاربین، تو اس طریقے سے یہ مشکل لفظ کو پڑھیں گے۔ دوستو قرآن کریم کی سورہ محمد اور آیت نمبر 15 میں یہاں پر کس طریقے سے وقف کرنا آئیے سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسل مصفا، تو اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے، ایک زبر پڑھنا ہے، مزید ایک الف کا برابر ٹانیں گے، اس یا کو نہیں۔ دوستو قرآن کریم کی سورہ محمد میں یہ مشکل لفظ کو کس طریقے سے پڑھیں گے آئیے سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خمر لذت للشاربین۔ دوستو قرآن کریم کی سورہ محمد آیت نمبر 31 میں یہاں پر الف پر گول سرکل بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگ گول سرکل الف پر ہوتا ہے اس کا قاعدہ نہیں جانتے ہیں۔ دوستو جملے کے بیچ میں یا پھر آیت یعنی لفظ کے درمیان میں الف پر گول سرکل بنا ہو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ ہاں آیت کے بغل میں اگر وقف کرنا ہو اور الف آ جائے تو وقف کی حالت میں الف کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس الف کو یہاں پر نہیں پڑھیں گے، یعنی وَنَبْلُوَ وَنَبْلُوَ، وا بالکل بھی نہیں ٹان کر پڑھیں گے بلکہ وَنَبْلُوَ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ دوستو قرآن کریم کی سورہ محمد آیت نمبر 32 میں یہاں پر یہ مشکل لفظ کو کس طریقے سے پڑھیں گے آئیے سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَشَاقَ الرَّسُولَ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ دوستو قرآن کریم کی سورہ محمد میں یہ مشکل لفظ پر کس طریقے سے وقف کریں گے آئیے سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر واو دو پہ سکون ہے لیکن یہاں پر جزم دے کر وقف کریں گے، یعنی لعب ولہو، اس طریقے سے وقف کریں گے۔